اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں، ہر چیز سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جو بندہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، تو اب اس کا دل کیسا ہونا چاہیے؟ اگر اس کے اوپر آزمائش آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہے، تو اس کو کرنا کیا چاہیے؟ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ مصیبت ان کے اوپر بہت آتی ہے۔ ابھی مصیبت کیوں آتی ہے اس کو بھی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے اوپر ڈھیروں مصیبتیں ڈال رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا کیا، ہر ایک کی اپنی ایک وجہ ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کسی بھی چیز کو بیکار میں پیدا نہیں کیا۔ اس نے زمین کو پیدا کیا، مقصد ہے کہ میرے بندے اس پر رہیں گے، اس سے اناج اگائیں گے، چلیں گے، سوئیں گے اسی کے اوپر۔ آسمان کو بنانے کا ایک مقصد ہے، سورج کو بنانے کا ایک مقصد ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کارکردگی بھی آپ دیکھیں۔ انسان کو بنانے کا مقصد ہے، اور انسان کو بھی کس شان سے اللہ نے بنایا۔ میں ایک مثال ہمیشہ دیا کرتا تھا کہ آپ دیکھیں کہ ایک اگر گاڑی بنانے والی کمپنی ہے، اس کا ایک ماڈل جو ہوتا ہے، وہ ایک ماڈل کی جو گاڑی ہوتی ہے، اس کے اسپیئر پارٹ سارے ایک طرح کے ہوتے ہیں، وہ گاڑیاں بھی ایک طرح کی دکھتی ہے، کھوپڑی لگی ہے، ہینڈل ہے، ایک چکا ہے، گیئر ہے، تو وہ ساری ایک ماڈل کی جو گاڑی ہے وہ ساری ایک جیسی دکھتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی جو پارٹس رکھے ہیں، وہ پارٹس ایک جیسے ہیں۔ ناک سب کے پاس ہے، آنکھیں سب کے پاس ہے، سر سب کے پاس ہے، چہرہ سب کے پاس ہے، کان سب کے پاس ہے، ہاتھ سب کے پاس ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی ربوبیت، اس کی عظمت، اس کی کارکردگی کہ پارٹس تو ایک ہی جیسے ہیں لیکن سارے ہی الگ دکھتے ہیں، مختلف دکھ رہے ہیں سب۔ ایک ماڈل کی گاڑی پارٹ سیم ہے، مختلف نہیں دکھتی، وہ ایک جیسی دکھتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے وہی پارٹس ہر انسان میں رکھے لیکن مختلف دکھتے ہیں، سارے کے سارے انسان مختلف دکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر بھی جو مرد حضرات ہیں، ان کے چہرے کی رنگت، ان کے چہرے کا جو بنا ہوا ہے، چہرے کی جو کشش ہے وہ مختلف ہے، اور ایک عورت کے چہرے کی کشش مختلف ہے۔ مرد کے اندر اللہ رب العزت نے سخت پن رکھا ہے، عورت کے اندر نزاکت رکھی ہے، چہرے میں پارٹس ایک ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پریشانیاں بہت آتی ہے کسی کے اوپر، جانتے ہو کیوں آتی ہے؟ دیکھو، ایک بزرگ ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے کہ میں ایک مرتبہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہے گھر میں تھا، رات کا وقت تھا، ہم سوئے تھے دونوں، تو اچانک حضرت سری سقطی بیدار ہوئے اور حضرت جنید بغدادی کو بیدار کیا اور کہنے لگے کہ اے جنید بغدادی، میں نے ابھی خواب میں دیکھا، گویا یوں لگ رہا تھا کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور رب تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے سری سقطی، جب میں نے انسانوں کو بنایا تو 100% انسان میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے، 100%، 100% میری محبت کا دعویٰ کر رہے تھے کہ اے اللہ، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جب میں نے انسانوں کو پیدا کیا، سارے ہی مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، میں نے دنیا کو پیدا کیا، جیسے ہی میں نے دنیا کو پیدا کیا، جو 100% لوگ میری محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اس کے اندر سے صرف 10% لوگ بچے جو میری محبت کا ابھی بھی دعویٰ کر رہے تھے۔ 90% لوگ دنیا کی محبت میں لگ گئے، دنیا کے اندر مگن ہو گئے، ان کے دل میں دنیا بس گئی۔ اور ہوتا یہی ہے آج بھی، ہم دنیا کی محبت میں ایسے لگتے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے فرامین کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، دنیا کو اللہ نے بنایا، اس کی محبت کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے، اسی کے لیے جیتے، اسی کے لیے مرتے۔ اور اللہ والوں کی زندگی اسی طرح ہوا کرتی تھی کہ وہ رات میں قیام کرتے تھے، سخت ٹھنڈی میں، سخت گرمی میں، دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اللہ کے لیے، اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑ دیا کرتے تھے اللہ کے لیے۔ وہ جیتے بھی اللہ کے لیے تھے، وہ مرتے بھی اللہ کے لیے تھے۔
اللہ رب العزت کے احکام پر وہ اپنی پوری زندگی کو بسر کر دیا کرتے تھے. اس نے جس چیز کو حلال کیا اسی کو کھاتے تھے, اس نے جن چیزوں کو حرام کر دیا انہیں چھوڑ دیا کرتے تھے. ان کا اٹھنا بھی اللہ کے لیے, ان کا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے ہوتا تھا. وہ دیتے بھی اللہ کے لیے تھے, ہاتھ اللہ کے لیے روکتے تھے, روکتے بھی تھے ہاتھ تو اللہ کے لیے روکتے تھے. وہ کسی سے محبت کرتے تھے اللہ کے لیے, وہ کسی سے نفرت کرتے تھے اللہ کے لیے. ان کی زندگی کا مقصود ہی اللہ تھا, وہ اللہ ہی کو چاہتے تھے. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں نے انسانوں کو پیدا کیا 100% محبت کا دعویٰ کرتے تھے. دنیا کو پیدا کیا 90% چلے گئے دنیا کی طرف. میں نے جنت کو پیدا کیا, اللہ فرما رہا ہے, پھر میں نے اے سری سقطی پھر میں نے جنت کو پیدا کیا. اب جب میں نے جنت کو پیدا کیا تو جو 10% بچے تھے اس کے اندر سے بھی 90% چلے گئے. انسانوں کو پیدا کیا 100% محبت کا دعویٰ کرتے تھے, دنیا کو پیدا کیا 90% چلے گئے, 90% چلے گئے. جنت کو پیدا کیا, جو 10% بچے تھے 100 میں سے اس کے اندر سے بھی 90% چلے گئے جنت کو پیدا کرنے کے بعد. اللہ فرماتا ہے پھر میں نے جو بچے تھے ان کے اوپر مصیبت ڈالی, آزمائش ڈالی. تو جو 10% کے اندر سے بچے تھے اس کے اندر سے بھی 90% چلے گئے. اب تھوڑے سے بچے, تھوڑے سے. اب جو تھوڑے سے بچے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ میرے بندو تم بتاؤ, دنیا کی طرف تم نہیں گئے, جنت کو میں نے پیدا کیا تب بھی تم نہیں گئے, میں نے تم پر آزمائش ڈالا تب بھی تم نہیں بھاگے, تم چاہتے کیا ہو؟ تو کہنے لگے کہ اے اللہ ہم تو چاہتے ہیں, تو چاہتے ہیں. اے اللہ ہماری زندگی کا مقصد تو ہی ہے اور تو ہمیں مل گیا, ہمیں سب مل گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں نے ان سے سوال کیا اگر میں آزمائش ڈالوں, سخت آزمائش, بہت, یہ جتنی ڈال رہا ہوں اس سے بھی کئی گنا زیادہ تم پر آزمائش ڈالوں تب؟ وہ کہنے لگے کہ اے اللہ تو کتنی بھی مصیبت ہم پر ڈال, کتنا بھی آزما, مولا ہم نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اتنی مصیبتیں تمہارے اوپر ڈال دوں کہ اگر پہاڑ پر میں اتنا بوجھ رکھ دوں, پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائے, پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائے, اتنی مصیبتیں اگر تم پر ڈالو, آزمائش ڈالو تب؟ وہ میرے بندے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس سے بھی زیادہ ڈالے گا اگر مصیبت تو, تب بھی ہم تیری محبت کا دعویٰ کریں گے. اور اے اللہ ہمیں تو ہی چاہیے, ہمارا مقصد تو ہے, مولا کتنی بھی آزمائش ڈال ہم نہیں جانے والے. میرے بھائیوں تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم ہی اصل میں محبت کے سچے دعوے دار ہو, جتنوں نے محبت کے سب جھوٹے تھے, اور تم جو ہو اصل مجھ سے محبت کرتے ہو, حقیقی مجھ سے محبت کرتے ہو. اے میرے بندو تم مجھ سے محبت کرو, میں تم سے محبت کروں گا. تو اللہ مصیبتیں جو ڈالتا ہے, آزمائشیں جو ڈالتا ہے, وہ بندوں کو مضبوط کرنے کے لیے ڈالتا ہے, اپنی محبت اور حقیقی کامیابی دینے کے لیے ڈالتا ہے. میرے بھائیوں جن پر اللہ مصیبت ڈالتا ہے اللہ انہیں صبر کی توفیق بھی عطا کرتا ہے, جو اصل میں اللہ رب العزت کے محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں ان کے اوپر. تھوڑے سے لوگ ہیں جو آزمائش پر صبر کرتے ہیں, اکثر لوگ واویلا مچاتے ہیں کہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے, ساری مصیبتیں ہم پر ہی اللہ ڈال رہا ہے. جان لو اگر اللہ مصیبت ڈال رہا ہے, چنے بندے ہو آپ, اگر آپ صبر کر جاتے ہو, صبر کرو, صبر